آج کا کوئی عالم کی جو ڈگری لیتا ہے نا، مدرسے میں 8 سال جو پڑھتا ہے، وہ نحو پڑھتا ہے، صرف پڑھتا ہے، ان سب کو پڑھ کر اگر چھوڑ دے گا نحو اور صرف کو پڑھ کے، تو عالم نہیں کہلائے گا وہ۔ جب تفسیر پڑھتا ہے، قرآن کریم کے مضامین کو سمجھتا ہے، اس کے بعد وہ شخص حدیث پڑھتا ہے، حدیث کے شرح کی کتابیں پڑھتا ہے، پھر فقہ پڑھتا ہے، تو دنیا اس کو کیا کہتی ہے؟ عالم۔ دنیا ایسے شخص کو کہ جو قرآن سیکھ لے، حدیث سیکھ لے، فقہ سیکھ لے، اس کو دنیا کیا کہتی ہے؟ عالم۔ میرے نبی کو قرآن آتا تھا کہ نہیں؟ میرے نبی جو کہتے تھے وہی تو حدیث ہے، تو حدیث آپ کو آتی تھی کہ نہیں؟ تو تم تو نبی کے فرمان کو پڑھ کر عالم بن جاؤ، اور تم نبی کو ابھی تک ان پڑھ کہو۔ تم سے بڑا بھی کوئی ان پڑھ ہے؟ تم جن کے فرمان کو پڑھ کر عالم کہلاتے ہو۔ یہ مجھے ایک اور بات بتا دیجئے، آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا، باقی اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اور کوئی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے، اسکول کی تعلیم بھی نہیں ہے، اس سے اوپر کے جو درجات ہوتے ہیں کالج یونیورسٹی میں، وہاں کی تعلیم بھی نہیں ہے، تو اس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، پورے علاقے کو پتہ ہے۔ اس بچے کو کوئی بھی علاقے کا آدمی جاہل کہے گا؟ ان پڑھ کہے گا؟ میرے نبی تو قرآن صاحب قرآن ہے، قرآن پورے سینے میں، پھر بھی آپ بیٹھ کر دستار باندھ کر چند آدمی مٹھی بھر آپ کے ماننے والے ہو گئے، اور ان پڑھ کے ایسی امی کے ایسی تشریح کرنے لگے، تو ہمیں تو جہالت آپ کے اندر نظر آتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو ساری زبانیں آتی تھیں، اس کے علاوہ ہم عالم بن کر اگر ہمارے سامنے کوئی آ کر چائنیز زبان میں بات کرنے لگے، ہمارے سامنے آ کر کوئی جاپانی زبان میں بات کرنے لگے، وہاں بے بس نظر آئیں گے ہم، باوجود اس کے کہ آپ عالم کہلا رہے ہیں۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دنیا کا کوئی زبان والا آتا، بلا جھجک وہ اپنی زبان میں نبی سے کلام کرتا، اور میرے نبی اس سے بات کرتے، بلا جھجک بات کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ حیوان ناطق یعنی انسان کے علاوہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ میں ہر ایک کو تفصیلاً بتاؤں گا نا تو کافی وقت لگے گا۔ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ اونٹ نے آپ سے شکایت کی، ہرنی نے آپ سے شکایت کی، کیا کوئی ٹرانسلیٹر تھا وہاں جو ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا تھا؟ حضور نے خود سمجھے، حضور علیہ السلام خود سمجھ رہے تھے جانور کی بولی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب اپنی مادری زبان کے علاوہ سارے زبان پر عبور رکھتے تھے، تو عربی میں کتنا آپ کو کمال ہوگا، عربی میں آپ کو کتنی فصاحت حاصل ہوگی۔ تو اس عربی زبان میں جب قرآن کریم کو اتارا جا رہا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام جوں قرآن کریم اترتا جاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے صحابہ سے، ھذا القرآن انزل الیہ، یہ قرآن کا حصہ اترا ہے، یہ لے لو، یہ فلاں سورت کا حصہ ہے، اسے لے لو، ھذا القرآن انزل الیہ، یہ قرآن کریم اترا ہے، اسے رکھ لو۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام قرآن اترتا، صحابہ کو دیتے، صحابہ اس قرآن کریم کو محفوظ کر لیا کرتے تھے، کسی کاغذ پر، کسی چمڑے پر، کسی درخت کے پتے پر، یا کسی پتھر پر، جس طریقے سے بھی انہیں میسر آ جائے اس طریقے سے قرآن کریم کو محفوظ کر لیتے۔ یہاں تک کہ جب رسم الخط کی بات کر رہا ہوں، رسم الخط میں اگر صحابی کوئی عربی لکھتے کہ جو ان کے یہاں عربی رائج تھی، اسی رسم الخط میں اگر لکھتے تو نبی کریم علیہ السلام اس کی تصحیح فرماتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، یہ رسم الخط اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے ہے، ایسے تم لکھو۔ اگر آپ اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں میری باتوں پر کہ ہاں یہ باتیں ہیں کہاں، اشرفی صاحب آپ ایسی بات کر رہے ہیں،
آپ جا کر الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو ساری باتیں مل جائیں گی، اور آپ کو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ اچھی طریقے سے میری بات کو سمجھ کر جائیے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام عربی گرامر خوب اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اہل عرب جتنے گرامر نہیں جانتے تھے اس سے کہیں زیادہ گرامر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ رسم الخط میں اگر صحابہ جو دور حاضر میں رسم الخط تھا اس پر اگر کوئی کلمہ لکھتے تو آپ ان کو تبدیل فرماتے، اسی کے مطابق مصحف عثمانی میں اسی رسم الخط کے تحت قرآن پاک کو لکھوایا گیا۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، الحمد سے لے کر والناس تک جو قرآن پاک کا نسخہ ہے اس میں کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہے، یہ ہمارے سمجھ کی غلطی ہے، گرامر کی کوئی غلطی نہیں ہے اور اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام بڑا فصیح ہے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت پورے فصحائے عرب کو جمع کر لیں جب بھی کم ہے۔ اب ان کا اعتراض کیا تھا سنیے گا ذرا، لنصفعن، میں تھوڑی سے اب مشکل باتوں کی طرف لے جا رہا ہوں لیکن آپ کو اردو کے فقرے بتا بتا کر سمجھاؤں گا۔ جیسے کبھی ہم لوگ کلام کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا لڑک پن ہے، تو آخر میں جو نون ہے نا لڑک پن، اس کو ہم آپ کے سمجھانے کے لیے نون خفیفہ بناتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں لڑک پن یہ ہے، چلن یہ آخر میں نون ہے، اس طرح تو کہتے ہیں کہ یہ لنصفعن نون ہے، آخر میں نون خفیفہ ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لکھوایا تو صحابی نے غلطی سے نون کی جگہ پر الف لگا کر تنوین لگا دی۔ دیکھیے یہ کہہ رہے کہ پڑھیں گے تو ایسے ہی، صحابی سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے نون خفیفہ کی جگہ پر الف لگا کر تنوین لگا دی، تو پڑھنے میں تو ایسے ہی آتا ہے لنصفعن، لیکن لکھنے میں الف اور اس کے پر تنوین ہے۔ آشل اکبر ایک بہت بڑا شاعر تھا، نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں، وہ اس نے جب یہ بات سنی کہ مکہ کے سرزمین پر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ملنے کی خواہش اس نے کی۔ اس سے پہلے ایک مدحیہ قصیدہ اس نے لکھا جو بڑا شاندار قصیدہ تھا۔ اب وہ جب مکہ آنے کی تیاری کر رہا تھا تو مکہ کے سرداران سر جوڑ کر بیٹھے، کہیں کہ بھئی دیکھو آشل اکبر اگر یہ مکہ آیا تو ان کا کلمہ ضرور پڑھ لے گا، اور اگر یہ شاعر کلمہ پڑھ لے گا تو یاد رکھنا کہ یہ تو پورے عرب میں طوفان مچا دے گا، اپنے اشعار کے ذریعے سے یہ پورے عرب میں آگ لگا دے گا اور ہمیں کسی مقام کا نہیں چھوڑے گا، کسی جگہ کے لیے بھی یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو کوشش کرو کہ وہ آئے تو صحیح لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات نہ ہو سکے۔ کہا بھئی کریں گے کیا؟ کہا کرنا کیا ہے، دولت اور حس کے پیچھے تو سب بھاگتا ہے، 100 اونٹ اکٹھے کرو، جیسے وہ مکہ آئے گا ہم انہیں 100 اونٹ دیں گے اور وہیں سے رخصت کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے مکہ کے لوگوں نے، سرداروں نے یہی کیا کہ 100 اونٹ اکٹھے کیے اور اکٹھے کر کے آشل اکبر جب شاعر آیا تو اسے دے کر وہیں سے رخصت کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات نہیں کرائی۔ اب یہ تعارف میں صرف کرا رہا تھا، اس کا کلام عرب میں بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، بطور ثبوت کے پیش کرتے ہیں۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 32 ہے، قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ۔ یہ آیت چلتے چلتے آگے کیا آتا ہے، وَلَا يَكُونَنَّ، وَلَا يَكُونَنَّ جب میم سے ملائے گا، وَلَا يَكُونَنَّ یہ اصل میں ہے کیا، نون خفیفہ کے ساتھ، یہ بھی فعل ہے، وَلَا يَكُونَنَّ ایک نون اس کے بعد ایک اور نون،
لیکن وہ ہے کیسے؟ قرآن پاک اگر ابھی آپ کو یاد رہے تو جا کر کھولیے گا، تنوین کے ساتھ ہے، وَلَا يَكُونًا مِنَ السَّاخِرِينَ۔ زلیخا یہ کہنے لگی کہ یوسف اگر ہماری بات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ جیل میں پڑے رہیں گے یا پھر یہ ذلت میں پڑے رہیں گے۔ وَلَا يَكُونًا، یہاں پر بھی فعل پر تنوین ہے، فعل پر۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر لکھتے ہوئے البحر المحیط میں وہ کہتے ہیں، ایک قاعدہ یاد کراتے ہیں، ایک قاعدہ، وہ قاعدہ یہ ہے کہ الوصل علی نیت الوقف، یہ قاعدہ یہاں جاری ہوگا، الوصل علی نیت الوقف، جس کا معنی یہ ہے کہ پڑھیں گے تو ہم ملا کر لیکن نیت وقف کی کر لیں گے۔ اسی کو دیگر مفسرین کرام کہتے ہیں علی حکم الوقف۔ جہاں پر بھی دیکھیے گا وہاں علی حکم الوقف یہ لفظ ملے گا، لیکن یہ قاعدہ اس کے پیچھے یہی ہے کہ الوصل علی نیت الوقف، کہ وقف کی نیت کر کے وصل کر لو۔ اب یہ قاعدہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اہل عرب کا، اہل عرب کا قاعدہ یہ ہے کہ نون خفیفہ اس کو مشابہت حاصل ہے تنوین سے، تنوین سے اس کو مشابہت حاصل ہے۔ تو جب بھی اہل عرب نون خفیفہ پر کبھی وقف کرتے ہیں تو نون خفیفہ کو الف بنا کر کرتے ہیں، وقف جب کرتے ہیں تو الف بنا دیتے ہیں اسے۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، حاشیۃ القنوی میں یہ مثال موجود ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو تفسیر بیضاوی کی یہ تفسیر ہے، ایک طرح سے 20 جلدوں میں ہے۔ اس کے اندر یہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے آپ کہیں گے اضربن زیدن، اضربن زیدن، زید کو ضرور مارو، یہ نون خفیفہ لگا دی، اضرب اس کے آگے نون خفیفہ لگا دیا، اضربن زیدن، زید کو مارو، با کے بعد نون خفیفہ لگایا۔ لیکن پھر آگے وہ مثال کر دے کر کہتے ہیں اگر تم وقف کر کے یہی جملہ کہو گے نا تو یوں کہو اضربا زیدن، تنوین کے ساتھ کہیں گے آپ۔ اب نون خفیفہ کو بدل دیں گے۔ اب یہ بدلنا کہاں سے پایا گیا؟ جس کو نحوی قاعدہ گرامر کی قاعدہ غلطی کہہ رہے ہیں، یہ کہاں سے پایا گیا؟ آمش الاکبر، جسے صناحت العرب بھی کہا جاتا ہے، اس کے کلام کو البحر المحیط میں بطور مثال اسی قاعدے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اور وہ ایک اکثر جو مفسرین کرام شعراء کا کلام پیش کرتے ہیں تو تقریباً اکثر ایک ہی مصرع دیتے ہیں۔ وہ مصرع یہ ہے کہ وَلَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ وَاللَّهَ فَاعْبُدَا، وَاللَّهَ فَاعْبُدَا، فَاعْبُدًا اصل نون خفیفہ کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ وقف کرنا شعر کا آخری حصہ ہے یہ، تو اب یہ نون خفیفہ کو بدل دیا گیا اور فَاعْبُدًا کو فَاعْبُدَا الف سے کر دیا گیا۔ تو گویا کہ فصحائے عرب میں بھی نون خفیفہ کو الف سے بدل کر تنوین لگا دینا یہ باقاعدہ ان کے کلاموں میں موجود ہے، یہ ان کے کلاموں میں یہ موجود ہے یہ۔ اور یہ صرف ایک تفسیر کی بات نہیں ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی آشا الاکبر کے اس کے شعر کا حصہ نقل کر کے وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر الوصل علی نیت الوقف کے تحت ہے کہ یہاں پر اگر وقف کرے گا بندہ تو لنصفعا کہے گا، پھر کہے گا بالناصیہ، تو یہاں پر آپ وصل کریں لیکن نیت وقف کی کر لیں، نیت وقف کی کر لیں۔ اور یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، وصل کرنا وقف کی نیت کر کے، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ جو ہم کام کرتے ہیں اس میں ہمارے عمل کا اعتبار ہوتا ہے یا ہماری نیت کا ہوتا ہے؟ نیت کا ہوتا ہے نا بھائی، ہمارے عمل کا تو اعتبار اس وقت ہوگا کہ جب نیت شامل ہو۔ انما الاعمال بالنیات، سارے طاعتوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے کہ نیت کے ذریعے سے ہم کام کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ وصل کی نیت کیجئے گا، آپ علی نیت الوقف، وقف کی نیت اگر کیجئے گا لیکن وقف کر نہیں رہے تب بھی اللہ تبارک و تعالی وقف کا ہی ثواب آپ کو دے گا۔
اب سورۃ الحاقہ میں آئیے، اسی کو میں بتاتا ہوں۔ سورہ الحاقہ میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جب ان کے نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے، تب یہ پچھتاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ پچھتاتے ہوئے کہیں گے اے کاش ہمیں یہ کتاب یعنی نامہ اعمال اللہ تعالیٰ نہ دیتا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ یا لیتہا کانت القاضیۃ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ۔ یہ ہا جو ہے نا، اس ہا کے بارے میں سنیے، اس ہا کے بارے میں مفسرین کرام کا فیصلہ ہے کہ اگر آپ وصل کریں گے تو ہا نہیں پڑھیں گے، اور اگر وقف کریں گے تو ہا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وصل کریں گے تو ہا پڑھیں گے، جیسے کتابیہ، مالیہ، سلطانیہ۔ جب آپ وقف کر رہے ہیں تو یہ پڑھیں گے، ورنہ ہا کا ترجمہ بھی نہیں ہے یہاں۔ لیکن جب وصل کریں گے تو نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جمہور مفسرین کرام اور جمہور قراء کہتے ہیں کہ وصل میں بھی اور وقف میں بھی پڑھ لینا افضل ہے، اور ہر قاری وصل میں بھی وقف میں بھی پڑھتا ہی ہے۔ آپ قاریوں کی تلاوت سنیے، وہ وقف کریں گے جب بھی پڑھیں گے کتابیہ، مالیہ، سلطانیہ، جب وقف کریں گے جب بھی یہ پڑھتے ہیں، اور وصل کریں گے جب بھی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو اس لیے ہا کا اضافہ یہاں کیا کہ آپ وقف کریں تو ایک پیچھے سے کلام جس رفتار میں آ رہا ہے، جس انداز میں آ رہا ہے، اسی انداز کو باقی رکھا جائے۔ یا لیتہا کانت القاضیۃ، جب اسے وقف کریں گے تو یا لیتہا کانت القاضیہ پڑھیں گے، تو اس کے آگے ما اغنا انی مالیہ پڑھے، پھر اسی طرح ہلک انی سلطانیہ پڑھے، اس کے اعتبار سے رکھا گیا۔ لیکن جب وصل کریں گے تو نہیں پڑھیں گے، وقف کریں گے تو پڑھیں گے۔ لیکن جمہور کا قول ہے کہ نہیں، وصل میں بھی پڑھ لینا بہتر ہے اور وقف میں بھی پڑھ لینا بہتر ہے۔ اور یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، یہ جمہور کا قول کس کتاب کے حوالے سے؟ یہ علامہ ابن عاشور، تفسیر ابن عاشور میں لکھتے ہیں کہ اسے وصل میں بھی وقف میں بھی پڑھ لینا افضل ہے، مستحب ہے، کیونکہ جب وقف کیجئے گا تب تو ہا پڑھنا متفق علیہ ہے، لیکن وصل جب کیجئے گا تو نیت کر لیجئے، نیت کر لیجئے۔ الوصل علی نیت الوقف، جب آپ وصل کرنا چاہتے ہیں، آگے سے ملانا چاہتے ہیں، تو آپ وقف کی نیت کر کے اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اب لنصفعن بالناصیہ، اب یہاں پر ہے حکم وقف، یعنی ہم وصل تو کر رہے ہیں لیکن ہم اسے آگے ملانے کی نیت نہیں کرتے، وقف کی نیت کر لیتے ہیں۔ اسی لیے تمام مفسرین کرام لکھتے ہیں علی حکم الوقف لنصفعن کو، یہ ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ بھی موجود ہے سورہ یوسف میں۔ اردو کی ایک مثال آپ کو دے دوں، رحیمن بی بی اردو میں کیسے لکھتے ہیں؟ رحیمن بی بی، میم کے بعد نون لکھتے ہیں نا، میم کے بعد را، ہا، یا، میم، اور اس کے بعد نون، رحیمن بی بی، یہی لکھتے ہیں نا۔ عربی میں کیسے لکھتے ہیں؟ را، ہا، یا، میم، الف اور اس کے بعد تنوین، رحیمن کرتے ہیں نا یہ رحیمن۔ عربی میں یہ ہے، قرآن پڑھا کریں آپ کو یہ سارے لفظ ملیں گے وہاں، قرآن پاک میں یہ سارے لفظ ملیں گے۔ رحیمن، وہاں پر میم پر الف لگا کر دو تنوین لگتے ہیں وہاں، اور اسی کو جب اردو میں کنورٹ کرتے ہیں تو نون خفیفہ لگا دیتے ہیں، رحیمن۔ تو یہ تو بھائی ہمارے اردو میں بھی ہے کہ نون خفیفہ کو کبھی الف سے بدل دیتے، کبھی نہیں بدلتے، یہ تو قاعدہ ہے۔ تو کلام عرب میں، فصحائے عرب کے یہاں یہ قاعدہ مسلم تھا کہ نون خفیفہ کو کبھی کبھار وہ الف کے ساتھ تعبیر کرتے تھے وقف کی حالت میں، جیسے میں نے مثال دی ابھی آپ کو
کہ ولا تعبد الشیطان واللہ فاعبدن تنوین کے ساتھ ہے، یہ دال کے بعد الف ان کے شعر میں یہ موجود ہے. اور اسی حوالے کو جب علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں تو بس لفظ کا فرق ہے، لا تحمد الشیطان واللہ فحمدا، بس یہ حمد اور عبادت کے فرق. وہ بھی یہی لے کر آتے کہ دال کے بعد الف اور اس کے بعد تنوین ہے، چونکہ یہاں حالت وقف میں ہے، تو حالت وقف میں جب یہ اہل عرب کا قاعدہ اور دستور ہے تو قرآن کریم تو پورے فصحاء کے قواعد کا خلاصہ ہے. اہل عرب کے جو اتنے قواعد تھے ان تمام کا یہ خلاصہ ہے. ورنہ کل کو یہ کوئی عربی اٹھتا جو قرآن کریم کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا کہ قرآن پاک میں ہمارا عربی قاعدہ تو ہے لیکن یہ قاعدہ نہیں ہے کہ ہم نون خفیفہ کو حالت وقف میں الف سے بدلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ رحم فرمایا کہ کل کو جو اعتراض کرتا، یہ اعتراض کر کے کہتا کہ قرآن پاک میں کلام اہل عرب کا یہ قاعدہ نہیں ہے، وہ قاعدہ نہیں ہے، ساری قاعدے قرآن پاک کے اس کے اندر موجود ہے. اور اسی وجہ سے بعض قراء لنصفعن نون کے ساتھ پڑھتے ہیں، خفیفہ کے ساتھ، لنصفعن بالناصیہ، یہ اس کی بھی اجازت ہے. اگر یہ غلط لکھا جاتا تو پھر روک دیتے نا بھائی، تو گویا کہ یہ غلط ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہنا 100% رانگ، 100% رانگ ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلط نہیں لکھا گیا، صحابہ نے کوئی غلط نہیں لکھا، صحابہ نے اہل عرب کے قاعدے کے مطابق لکھا ہے. اور وہ قاعدہ ایک دو جگہ نہیں، قرآن پاک کے جگہ بجگہ یہ قاعدے آپ کو ملیں گے. ایک اور میں تضاد کی بات آپ کو بتا دوں، یہ عام طور پر امی کا ترجمہ کرتے ہوئے بڑے ہچکولے کھاتے ہیں یہ لوگ، اور آیت کریمہ پڑھتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یہ آیت پڑھتے ہیں. حالانکہ اس آیت کریمہ میں ان کے حمایت میں کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، اور اے محبوب آپ اس سے پہلے نہ تو آپ کتاب پڑھتے تھے اور نہ آپ لکھتے تھے. من قبل ہی کا لفظ بتا رہا ہے کہ نزول قرآن سے پہلے کی کیفیت بتائی جا رہی ہے. وما کنت تتلو من قبل ہی، اس سے پہلے، کیونکہ اس سے پہلے اگر میرے نبی لکھنا جانتے، پڑھنا جانتے تو پھر یہ الزام لگاتے اذا لارتاب المبطلون، یہ باطل لوگ آپ پر الزام عائد کرتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی سے لکھوا لیتے یا خود لکھ لیتے، اللہ کا کلام کہاں سے ہوگا؟ تو اس سے پہلے، وہی سے پہلے نہ آپ لکھتے تھے اور نہ آپ پڑھتے تھے. لیکن جب وہی نازل ہوئی تو لکھنے کی بات سمجھ لیجئے گا. جب ایک پہلو سمجھ لیجئے گا، وہی جب نازل ہوئی تو حضور پڑھتے تھے کہ نہیں؟ وہی جب نازل ہونے لگی تو حضور پڑھتے تھے نا. وما کنت تتلو من قبل ہی، اس سے پہلے آپ نہیں پڑھتے تھے، لیکن اب وہی نازل ہو رہی ہے تو اب آپ پڑھ بھی رہے ہیں. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جب لکھنے والے موجود ہیں، جب لکھنے والے خدام موجود ہیں تو میرے آقا کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ کا یہ مدعا آیت پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ امی اسے کہتے ہیں جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے. تو جب وہی نازل ہو رہی تھی تو کون پڑھ کر بتاتا تھا ھذا القرآن انزل الیہ؟ کون بتاتا تھا یہ پڑھ کر؟ میرے نبی ہی پڑھتے تھے، اور میرے نبی ہی یہ پڑھ کر امت کو بتاتے تھے کہ آج یہ قرآن اترا ہے. تو گویا کہ اب کی بات نہیں ہو رہی ہے، پیچھے کی بات ہو رہی ہے. من قبل ہی، پیچھے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ اب کی بات بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک اتر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے ہیں، اور یہ غلط صحابہ لکھ رہے ہیں تو حضور بتا نہیں پا رہے. پھر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں،
کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، میں پہلے مثال دیتا ہوں، میرے سامنے ایک جاپانی زبان پر ایک صفحہ کچھ بھی لکھا ہوا ہو، لے آئیے گا، جاپانی زبان میں لے کر ایک صفحہ لے کر آئیے، میں اس صفحے کو اپنے سامنے دیکھوں گا تو کہاں پر غلطی ہے، کہاں پر صحیح ہے، کون سا جملہ صحیح ہے، کون سا جملہ غلط ہے، بتا پاؤں گا بھائی؟ بتا پاؤں گا؟ آپ بھی نہیں بتا پا رہے، کہیے نہیں، جب میں پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں تو اس کی غلطی کیا بتاؤں گا، خاک بتاؤں گا؟ جب مجھے اس کا پڑھنا ہی نہیں آتا تو میں کیا بتاؤں گا کہ یہ جاپانی زبان میں جو آپ نے تحریر مجھے دی ہے اس میں یہ گرامیٹیکل کی غلطی ہے، فلاں غلطی ہے، فلاں غلط، میں کیسے بتاؤں گا؟ میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا، تو میں تو نہیں بتا سکوں گا نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پڑھ ہی نہیں سکتے تو غلط لکھا حضور کے سامنے اور حضور نے بتایا نہیں، صحیح ہے جملہ؟ جب پڑھ ہی نہیں سکتے تو لنصف عام غلط اگر لکھ دیا اور نبی پڑھ نہیں سکتے تو پھر تصحیح کرائیں گے کیسے؟ پہلے پڑھیں گے تب تصحیح کرائیں گے نا۔ تو میرے نبی پڑھ بھی لیتے تھے، لکھ بھی لیتے تھے، یہ میرا عقیدہ ہے، لیکن غلاموں کی موجودگی میں جب خدام موجود ہیں تو خدام سے لکھوا لیا کرتے تھے۔ جب لنصف عن الف کے ساتھ اور تنوین لگا کر لکھا گیا تو میرے نبی نے سمجھ لیا کہ اہل عرب کے گرامر کا بھی ایک حصہ یہ ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔